ترویحۃ عربی میں کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر کے تھوڑی سی دعائیں اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ترویحۃ ہوتا ہے۔ 8 رکعت کے بعد یہ ترویحۃ کا مطلب بتا رہے ہیں، ذرا یہاں پہ غور سے سنیے گا، اس کو لے جا کے وہ تعداد ثابت کرنے کا ذریعہ بنائیں گے یہ ترویحۃ کا۔ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ پچھلے سال مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک کلپ پر ہم تبصرہ کر رہے تھے، تو بہت ڈیٹیل میں نے اس میں جواب دیا، وہ موجود ہے ویڈیو، آپ جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں انشاءاللہ اشاروں میں بات کروں گا، پہلے میں اس کی ڈیٹیل دے چکا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ترویحۃ ہوتا ہے۔ 8 رکعت کے بعد ترویحتان، 12 رکعت ترویحات، 16 اور 20 اس کو کہتے ہیں تراویح۔ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں 8 رکعت اور اس پر لفظ تراویح کا استعمال کر کے اطلاق کرتے ہیں، خدا جانے ایسے ہی لگتا ہے کہ نہ ان لوگوں نے عربی علوم پڑھی ہے، نہ عربیت سے اور گرامر سے ان کو کوئی واقفیت ہے، نہ انہوں نے قرآن و سنت کو دیکھا ہے۔ تراویح کے انہوں نے کہا کہ جو 8 رکعت تراویح پہ لفظ تراویح کا اطلاق کرتے ہیں وہ عربی گرامر کا کچھ نہیں پتا، ان کو بالکل ان کو جاہل بنا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، آپ علماء اناف کو جاہل بنا رہے ہیں، آپ کو ہوش و حواس میں ہے۔ آپ 8 رکعت تراویح کو تراویح حنفی علماء نے کہا۔ جب علامہ عینی رحمہ اللہ بھی اس سے پہلے شیخ سرفراز کی گفتگو میں حوالے آ چکے ہیں کہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح میں جب تراویح کا ذکر آتا ہے تو اس کی رکعات کا اختلاف بتاتے ہیں، اور اس میں ایک قول جو ہے 11 رکعت بھی بتاتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کا، اس کو بھی تراویح بولتے ہیں وہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو نہیں عربی آتی تھی؟ ارے آپ کی کیا حیثیت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے؟ امام بخاری رحمہ اللہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جو 11 رکعت والی ہے صحیح بخاری میں درج کرتے ہیں، چیپٹر کیا لگاتے ہیں؟ کتاب الصلاۃ التراویح، صلاۃ التراویح کے چیپٹر میں وہ حدیث لاتے ہیں۔ اب یہ حنفی حضرات نے جو صحیح بخاری کا نسخہ چھاپا ہے نا، اس میں صلاۃ التراویح جو چیپٹر تھا اس کو کنارے لے جا کے سائڈ میں چپکا دیا ہے، اڑایا تو نہیں ہے، لیکن جو مین ہیڈنگ ہوتی ہے نا وہاں سے نکال دیا، اس کو کنارے چپکا دیا، اس میں نون لکھ دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کسی نسخے میں یہ لفظ ہے۔ لیکن جو سعودی عرب سے جو کتاب چھپی ہے صحیح بخاری، اس میں آپ پورا واضح طور پہ دیکھیں گے صلاۃ التراویح۔ اس طرح جو فتح الباری ہے اس کی جو معروف طبعات ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے صلاۃ التراویح کا لفظ، لیکن ان لوگوں نے جو چھاپا ہے نا اس میں وہ اڑا دیا ہے، ایک دم حضرت تو نہیں کیا، لیکن جا کے صحیح بخاری کے کنارے سائڈ میں۔ ابھی میں بول رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی صحیح بخاری کوئی بیوقوف بنائے اور کہے کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح بخاری میں صلاۃ التراویح ہے، صحیح بخاری میں صلاۃ التراویح نہیں ہے، ایسا کوئی بول سکتا نا؟ اس لیے میں پہلے واضح کر رہا ہوں کہ آپ صحیح بخاری کا نسخہ جو ان لوگوں نے چھاپا ہے، جہاں وہ قیام رمضان کی بات ہے وہاں سائڈ میں جا کے دیکھیں، ان لوگوں نے خود لکھ رکھا نون ڈال کے صلاۃ التراویح، اشارہ کرتا ہے کہ بعض نسخوں میں صلاۃ التراویح ہے۔ تو اب جب امام بخاری رحمہ اللہ صلاۃ التراویح بول رہے ہیں، حنفی دیوبندی دنیا بھی مان رہی ہے، اپنی کتابوں میں لکھ بھی رہی ہے، تو اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ لوگ عربی نہیں جانتے تھے؟ بلکہ موطا امام محمد اس میں قیام رمضان کا چیپٹر ہے، باب ہے، اس کے نیچے جو ہے علامہ لکھنوی رحمہ اللہ جو حنفی ہیں وہ لکھتے ہیں وَيُسَمَّى تراویح، اس قیام رمضان کا نام تراویح بھی ہے، اور وہاں تعداد 11 رکعت ہے، وہاں 11 رکعت کی تعداد ہے اور اس کو تراویح بول رہے ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ علامہ لکھنوی بول رہے ہیں۔ تو یہ علماء احناف جنہوں نے 11 رکعت کو بھی تراویح بولا، کیا جاہل ہیں آپ کی نظر میں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے ان لوگوں کے سامنے؟ یہ بڑے بڑے علماء، بھائی آپ دیکھیں گے تو اہل علم کی ایک بڑی تعداد ہے الحمدللہ جنہوں نے 11 رکعت کو سنت کا اسے تراویح کا ہے، اور آپ آئے ہیں عربی زبان کے حوالے سے یہ بتانے کے لیے وہ جاہل ہے؟ یہ سب آپ کی نظر میں جاہل ہے؟ استغفر اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نہ عربیت سے اور گرامر سے ان کو کوئی واقفیت ہے، نہ انہوں نے قرآن و سنت کو دیکھا ہے۔ تراویح کہتے بھی ہے اور ادھر سے کہتے کہ 8، اور امت کو عام طبقہ کو اس طریقہ پر تشویش میں اور پریشانی میں مبتلا کرنا کہ بخاری میں ہے، بخاری کا نام لے کر کے بخاری میں ہے کہ ما کان یزید، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعتا، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تراویح کے لفظ کو جو انہوں نے بنیاد بنایا اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں۔ دیکھیے یہ جو لفظ تراویح پہ ترویہ بولتے ہیں کہ ترویہ مطلب 4 رکعت کے بعد آرام کرنا، اب وہ جو ہے جب 3 بار آرام کریں گے، کم سے کم جو ہے 16 رکعت ہو جس سے انہوں نے کہا، یا 20 رکعت ہو، تبھی جا کے تراویح بول سکتے ہیں، ورنہ اگر کسی نے 8 ہی رکعت پڑھا ہے تو اس کے بعد اس کا 2 ہی ترویہ ہو سکتا ہے، یہ سب کہتے ہیں، اس لیے اسے تراویح نہیں کہیں گے، ان کا کہنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ لفظ تراویح نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ علماء کا دیا ہوا یہ ٹائٹل ہے،
اور کسی بھی نماز کا ٹائٹل اگر علماء دیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. غلط کی مثال میں دوں جیسے اللیلۃ المبارکہ جو شب قدر ہے, کچھ لوگ زبردستی کہتے ہیں کہ رمضان کی 15ویں رات بھی شب قدر ہے, جبکہ غلط بات ہے, وہ شب قدر نہیں ہے نہ وہ اللیلۃ المبارکہ ہے. شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات کا نام دیا اللیلۃ البراء. ہم اس نام کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے, یہ نام باطل ہے, غلط ہے, جھوٹ ہے. یہ ساری حنفی دنیا چلاتی رہے شب برات شب برات, ہمارے زمانے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, سمجھ رہے, کیونکہ یہ لوگوں کا دیا ہوا نام ہے, کسی بھی صحیح حدیث میں یہ اللیلۃ البراء نہیں ہے. ایسے ہی تراویح کا لفظ یہ علماء کا دیا ہوا ہے, یہ اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا نام نہیں ہے. آپ حدیث میں دیکھیں گے, قرآن میں دیکھیں گے, حدیث میں دیکھیں گے تو رات کی نماز کے لیے قیام کا لفظ, یہ قیام کا لفظ اپنے الگ الگ سیغوں میں الگ الگ جو ہے اسلوب میں قرآن میں ملے گا, حدیث میں ملے گا. یعنی رات کی نماز کے لیے قیام کا لفظ یا جس مادے سے لفظ بنا اس سے ملا ہوا لفظ آپ کو قرآن حدیث دونوں میں ملے گا. تو یہ اللہ اس کے رسول کی تعبیر ہے, قیام وقم اللیل, اس طرح کی تعبیرات. لیکن تراویح یہ دیا ہوا نام ہے, علماء کا دیا ہوا نام ہے, یہ امت کا دیا ہوا نام ہے. اس لیے جو نام لوگوں نے دیا ہے اس نماز کو, اس نام پہ شریعت کی بنیاد رکھنا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں. شریعت کی بنیاد قرآن ہوگی یا حدیث, نہ کہ لوگوں کا دیا ہوا نام. یہ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے نام دیا ہے ہم ان کی بات مان بھی لیں, تراویح یعنی ان کو آرام کرنا تھا, ہر 4 رکعت کے بعد آرام کرنا تھا. یہ نام کیوں پڑھا نا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ لوگوں نے رکعتیں بڑھا لی, قیام بڑھانے کے بجائے رکعات بڑھا لی. اب جب رکعات انہوں نے بڑھا لیا تو اس کے بعد ان کو آرام کی ضرورت تھی کہ چلو 4 پہ ہم بیٹھ آرام کرتے ہیں. تو چونکہ وہ 40 رکعت 36 رکعت بہت زیادہ پڑھتے تھے, یہ 20 نہیں 20 سے بھی زیادہ پڑھتے تھے. جن لوگوں نے تراویح کا لفظ استعمال کیا نا وہ 20 سے بھی زیادہ پڑھتے تھے. ان کے رول کے حساب سے تو 20 والے بھی تراویح پر بھی تراویح ثابت نہیں آئے گی, یعنی 30 36 40 تک پڑھتے تھے. اب وہاں پہ رک رک کے تھوڑا سا آرام کرتے تھے, کتنا لمبا پڑھنا ہے, اس لیے انہوں نے اس کا نام تراویح رکھا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس بیک گراؤنڈ میں تو دوبارہ 20 بھی نہیں آتا ہے, سمجھے. تو بہرحال یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ اس کو تراویح کیوں کہا گیا. اب رہی بات یہ کہ اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا تراویح, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے یعنی آرام کی وجہ سے, یعنی 4 رکعت کے بعد آرام کرنا ہے. اچھا, یہ تاکید قرآن و حدیث میں نہیں کہ 4 رکعت کے بعد آپ کو آرام کرنا ہے. آدمی اگر آرام کیے ہوئے پڑتا ہے یا ہر 2 رکعت کے بعد وہ بیٹھ کے آرام کرتا ہے, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن یہ لوگوں نے اپنے ایک عمل کو یا اپنے حساب سے جو کچھ انہوں نے انتظام کیا اس کا نام رکھ دیا جو ہے تراویح. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اصل نماز ہے جب اس کا نام تراویح پڑ گیا تو اگر کوئی یہ آرام نہیں کرتا ہے تو وہ تراویح نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے, جو بھی صاحب ہیں, کہ اگر کوئی 20 رکعت ہی پڑھتا, کوئی 20 رکعت پڑھتا ہے لیکن وہ 4 رکعت کے بعد آرام نہیں کرتا ہے, وہ بریک نہیں لیتا ہے, کنٹینیو پڑھتے جاتا ہے, تو کیا وہ تراویح نہیں ہے؟ جس لفظ پر آپ اتنا بڑا استدلال کھڑا کر رہے ہیں, مجھے بتائیں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کا جب ہم جواب دے رہے تھے پچھلے سال, اس میں نے امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب سے حوالہ دیا تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی ترویحہ نہیں کرتا ہے, آرام نہیں کرتا ہے, تو آپ کی کیا رائے؟ کوئی مسئلہ نہیں, آرام نہیں کرتا کوئی دقت نہیں, کوئی شریعت کا حکم تھوڑی کہ بیٹھ کے آپ کو آرام کرنا ہے. تو اے مفتیو آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی بندہ 20 رکعت پڑھتا ہے لیکن 4 رکعت کے بعد نہیں بیٹھتا, وہ آرام نہیں کرتا, وہ تو کیا وہ تراویح پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ مجھے بتاؤ. ایک ایسی چیز جس کی کوئی مطلب کہ شرعی بنیاد ہی نہیں ہے, شریعت میں اس کا نام و نشان نہیں ہے, لفظ ترویحہ کا نام و نشان نہیں ہے, آرام کرنے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, اس سے آپ رکعت تراویح ثابت کریں. جو ایک انتظامی مسئلہ تھا اور لوگوں نے اپنی راحت کے لیے اپنے آرام کے لیے اس کا بندوبست کیا, اس کی بنیاد پر اس کا ٹائٹل دیا دیا نماز کا, اس پر جو ہے رکعت آپ ثابت کرنا ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی بے تکی بات ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں جس لفظ کا, اور جو جس کے یعنی ترویحہ اگر نہ بھی کیا جائے تو بھی وہ نماز مانی جائے گی, تو بھی اس کو تراویح کہا جائے گا. جس کے امام محمد رحمہ اللہ سے جو سوال و جواب ہوا اس کو تراویح کہا گیا, یعنی تراویح کہنے کے باوجود بھی اگر کوئی بیچ میں ترویحہ نہیں کرتا اس کو بھی تراویح کہا جاتا ہے. آپ پریشان ہیں کہ یار 8 رکعت میں تو 2 ہی ترویحہ ہوتا ہے, اللہ کے بندے 2 نہیں, ایک بھی ترویحہ نہ ہو تو بھی اس کو تراویح کہیں گے, کیونکہ اسی نماز کو جب ایک الگ انداز سے پڑھا گیا, اس کا نام لوگوں نے رکھا تراویح, تو اس کی کیفیت کوئی بھی ہو, جب ایک عرف میں بن گیا کہ بھئی یہ نماز کیا تراویح ہے, تو اس میں ایک بھی ترویحہ نہ ہو, ایک بھی ترویحہ نہ ہو, تم 2 کی بات کرتے ہو, ایک بھی ترویحہ نہ ہو, تو چاہے کوئی 8 پڑھتا ہے 20 پڑھتا ہے کتنا بھی پڑھتا ہے, ایک بھی ترویحہ نہیں ہے, تو کوئی بھی دیوبندی حنفی عالم کھڑا ہو کے میرے سامنے کہے کہ اگر کوئی ترویحہ نہیں کرتا تو اس کی نماز تراویح ہے کہ نہیں, اس کو پکڑ کے پوچھ کے بتاؤ ان لوگوں سے. جتنے لوگ بھی لفظ ترویحہ کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے 8 رکعت نہیں ہے, ان لوگوں کو پکڑ کے پوچھو, ان دیوبندیوں کو, ان حنفیوں کو پکڑ کے پوچھو کہ میاں اگر کوئی ترویحہ نہیں کرتا, 4 رکعت کے بعد آرام نہیں کرتا, اس کی نماز تراویح ہے کہ نہیں, اس نے تراویح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. اگر یہ کہتے ہیں کہ اس نے تراویح پڑھی ہے تو پوچھو
کہ بھیا جب ایک بھی ترویہ نہیں ہے پھر بھی وہ تراویح ہے، تو اگر کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے، اگر 2 بار وہ ترویہ کرتا ہے تو کیا اس کی رکعت جو ہے تراویح نہیں ہے؟ اور آج کے دور میں میرے بھائیوں یہ نہ 8 رکعت والے ترویہ کرتے ہیں نہ 20 رکعت والے ترویہ کرتے ہیں، کوئی ترویہ اور یہ نہیں کرتا، چھوٹا سا ایک معمولی سا بریک ہوتا ہے، بس معمولی سا. بہت ساری مسجدوں میں آپ دیکھیں گے تھوڑا یعنی بہت ہی معمولی سا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے ڈائریکٹ پڑھتے ہیں یہ ترویہ. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اس لفظ کی قرآن و حدیث میں کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے اس لفظ کو سامنے رکھ کے آپ اتنا بڑا استدلال نہیں کر سکتے. اچھا ایک اور چیز، یہ لغت کی بات انہوں نے کہا تو اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ لغوی اعتبار سے بھی اگر کوئی 2 بار ترویہ کرتا ہے یعنی 11 رکعت میں 2 بار کوئی ترویہ تو بھی تراویح کا لفظ ثابت آئے گا، تو بھی تراویح وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ تراویح جمع ہے اور 2 پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 11 میں کہا فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے وارثین میں ماں ہے، اس کی ماں زندہ ہے اور اس کے بھائی لوگ ہیں، تو ماں کا حصہ کتنا؟ 1/6. اب قرآن میں اخوہ ہے، جمع ہے. اب یہ مفتیوں سے کوئی جا کے پوچھے کہ اگر کوئی آدمی مر گیا، اس کی ماں ہے اور اس کے 2 بھائی ہیں، تو ماں کو کتنا ملے گا؟ کیا 1/6 ملے گا یا کچھ اور ملے گا؟ 1/6 1/6 چھٹا حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ مفتی خود کہیں گے چھٹا حصہ ملے گا. تو کیسے ملے گا؟ قرآن نے تو اخوہ کہا نا، جمع کیسے کہا؟ یہ 2 پہ جمع کیسے ہو گیا؟ تو حقیقت میں قرآن میں 2 پر بھی جمع کا اطلاق ہوا ہے. قرآن میں اخوہ کہا گیا ہے، اس میں 2 کو بھی مانا گیا ہے. خود حنفی دنیا بھی اس کو مانتی ہے کہ اگر 2 کسی مرنے والے کے 2 بھائی ہیں، اس کی ماں ہے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، 2 بھائی ہیں تو بھی. شیخ وہ قرآن کی جو آیت ہے نا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، اس میں بھی دونوں کے لیے ایدی کا لفظ آیا ہے، جمع آیا ہے، حالانکہ دونوں کے ایک ہاتھ تو فقط سقط قلوبکما قرآن مجید میں فقط سقط قلوبکما، اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہا گیا اگر تم دونوں توبہ نہ کرو تو تمہارے دل مائل ہو گئے، تو اس میں بھی قلوب جمع آیا ہے، حالانکہ 2 لوگوں کے دل تو قلبان ہونا چاہیے. تو بہت ساری مثال اس کی موجود ہیں. اچھا 2 لوگ مل کے جماعت بھی تو بناتے ہیں بھائی. اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے، 2 لوگ ہیں سفر میں ہیں، تو 2 لوگ مل کے کیا جماعت نماز پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو جماعت 2 لوگوں کی صرف جماعت کیسے؟ کم سے کم کہنا چاہیے 3 ہو گئے تبھی جماعت پڑھ سکتے، 2 لوگ جماعت ہی نہیں بنا سکتے. اگر جماعت اس کو نہیں کہیں گے 2 کی تعداد کو، تو پھر ان لوگوں کو فتویٰ دینا چاہیے کہ 2 لوگ مل کے جماعت ہی نہیں کر سکتے. جماعت بننے کے لیے کم سے کم 3 کی جو ہے ضرورت ہے. اچھا ایک اور چیز یہ کہ لفظ تراویح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ کہیں سے یہ علماء کا دیا ہوا جو ہے نام ہے. تو ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے ابھی کہا نا کہ قرآن سے پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں کہا، چلو ہم آگے سنتے ہیں، اس کو ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ. انہوں نے شاید مجھے دھیان نہیں رہا ہے، انہوں نے ایک یہ بھی کہا کہ قرآن سے آپ تراویح کا لفظ دکھاؤ. چلو ہو سکتا ہے آگے یہ بات آئے تو وہاں بات کریں گے. آگے بڑھتے ہیں، ان کی ویڈیو کو آگے بڑھائیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.